نبیل صاحب یہ مطلب یہ بڑا انٹرپریٹ کرنا بڑا آسان نہیں ہے کہ بس چونکہ اب آگے الیکشن لگا ہوا ہے اور ظاہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کی سیاسی حریف جو ہے وہ وفاق کی سطح پر نون لیگ ہی ہے، پی ٹی آئی تو ویسے بھی بڑا مسائل کا شکار ہے، تو بس اب ظاہر ہے نون لیگ کی تعریف تو کرنے سے رہے تو بس اب رگڑنا ہے، تو بس وہ کام کر رہے ہیں بلاول صاحب ورنہ۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ آج کے ایک ہی دن میں دو الگ الگ مخالفین نے، ایک رانا ثناء اللہ صاحب ایک مولانا صاحب، دونوں نے بڑے تحمل سے جواب دیا ہے کہ بلاول صاحب کر رہے ہیں، ہم ان کی ٹون میں جواب نہیں دیں گے ان کو، یعنی وہاں ذرا تحمل، ٹھہراؤ، سکون، اطمینان نظر آ رہا ہے، یہاں پر ایگریشن، اضطراب، وہ یہ نون لیگ نہیں ہے مہنگائی لیگ ہے، یہ پتہ نہیں بلی ہے چوہا پتہ نہیں کیا، تو وہ کیا مطلب یہ ابھی پتہ چلا ہے گورنمنٹ ختم ہونے کے اگلے دن معلوم پڑا کہ نون لیگ اتنی بری ہے؟ وسیم، بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ وہ تحمل سے جواب دے رہے ہیں اور سوچ سمجھ کے چیئرمین بلاول صاحب کے جو بھی سٹیٹمنٹس ان کا جواب دے رہے ہیں، ان کو تحمل تو دکھانا پڑے گا، ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ شوق تو ضرور رکھتے ہیں وزیر اعظم بننے کا، لیکن ان کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹ کے بغیر وہ نہیں بن سکتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ چیئرمین بلاول جب پرائم منسٹر بنیں گے تو ان کی مخلوط حکومت میں وہ حصہ ہوں گے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں، یعنی اگلے الیکشن میں کہہ رہے ہیں آپ، کہہ رہے ہیں ان دا ٹائمز ٹو کم، میں بھی 2 سال بعد 5 سال بعد، یا ابھی ان الیکشن میں؟ آنے والے دنوں کا مطلب یہ ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے 8 فروری کو، اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی جب سیٹیں زیادہ اٹھائے گی مسلم لیگ نون سے، تو ہمیں جو ہے یہ اگر میں کہوں گا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھے، یہ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سولو کوئی فلائٹ نہیں لے گا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی ایک جماعت جو ہے وہ اکثریت نہیں لائے گی، اور ہمیں ایک الائنس کی صورت میں دوبارہ سے آپ نے خود ساتھ انتخابی بیٹھنا سیاست پڑے کی گا۔ اور اب اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے بھی زیادہ سیٹیں لے گی، تھوڑا سا موٹا گنوا دیں مجھے، بھائی پنجاب ہے نا مین، تو 140 سیٹیں ہیں نا، 141 ہے پنجاب کی، تو کتنی جیت لے گی پیپلز پارٹی اس میں سے؟ دیکھیں یہ ابھی کہنا ہے کتنی لے گی کتنی نہیں لے گی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں اور عمران خان کو ہٹانے میں اگر کوئی کسی جماعت کا کردار تھا وہ صرف پیپلز پارٹی کا تھا، تو اسی طریقے سے ابھی آپ کا ہم دعویٰ سمجھتے یہ ہیں نہیں ہے کہ ہم وزیر اعظم ہماری مرضی کے بغیر بن نہیں سکتا، آپ کہہ رہے ہیں ہم بنیں گے، یہ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ کہہ رہے ہیں ہم ان سے زیادہ سیٹیں لیں گے، ہم بنیں گے، ظاہر ہے کیسے ہم ہوگا؟ دیکھیں نا ہم کیوں بنیں گے، ہم کیوں وسیم بنیں گے، کیونکہ ہم اس لیے بنیں گے کہ جب کسی ایک آزمائے ہوئے کو 3 دفعہ آزما چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب جب بھی آتے جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے، جب بھی آتے ہیں تو جمہوریت کو کوئی ڈینٹ لگ جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ اگر چند عرصے کے لیے وزیر اعظم بنیں گے پھر دوبارہ سے جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جب 3 دفعہ آزمائے چکے ہیں وہ ایسے شخص کو آزمائے، قوم آزمائے جو پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، جو ایک نوجوان ہے، جو چیئرمین بلاول جس کی والدہ اور جس کے نانا جو ہے وزیر اعظم تھے، ان کو حکومت چلانا آتا ہے، تو چیئرمین بلاول کا مقصد ہی یہی ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے ہمیں عزت ہے شہباز شریف صاحب کی، ہم سمجھتے ہیں کہ آج نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر بننے کا دعویٰ جو کر رہا ہے، جو صورتحال ان کے فیور میں جا رہے ہیں، وہ شہباز شریف کی محنت ہے، لیکن بہرحال یہ ان کے پارٹی کا اپنا ذاتی ایک ٹھیک ہے اور نبیل صاحب، میں اسی پہ ذرا مجھے افنان صاحب کی بھی، افنان صاحب آپ بتائیے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، ایک دم بلاول صاحب کے جلسے اور پھر روزانہ کی بنیاد پر نون لیگ پہ مہنگائی لیگ، بلی چوہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بزرگ جان چھوڑو، کیا ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر ہم ان چیزوں پہ بات کرتے جو عوامی فلاح و بہبود کی تھیں، اور ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے کہ ہم کس نے زیادہ جو ہے وہ موٹر ویز بنائی، کس نے زیادہ ڈیم بنائے، کس نے زیادہ جو ہے وہ ہاسپٹل بنائے، اسکول بنائے، کالجز بنائے، یونیورسٹیز بنائی، ہم ان چیزوں کے اوپر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تو شاید میرا خیال ہے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا، اور اگر جو ہے وہ پاسٹ کی پرفارمنس بتا کے جو ہے وہ لوگوں سے ووٹ لیا جاتا تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی ایک مطلب ایک سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک پاسٹ ٹریک ریکارڈ ہے، اس کے حساب سے آپ آگے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس طرح خالی جو ہے وہ باتیں کر لینے سے تو دیکھیں ووٹ جو ہے وہ ملتا نہیں ہے، اور اچھا ہوتا آج جو ہے وہ بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو کراچی جیسا بنا دیں گے، یا ہم پورے پاکستان کو سکھر جیسا بنا دیں گے، مگر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ یہ ویسے نبیل بھائی میں نے آپ سے پوچھنا ہے ابھی جب میں آؤں گا تھوڑی دیر میں آپ کے پاس، تو کیونکہ احسان اقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھائی جان ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہم پورے پاکستان کو لاہور اور پنجاب جیسا بنائیں گے، کیا پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے ہمیں ووٹ دو ہم پورے پاکستان کو کراچی اور سندھ جیسا بنا دیں گے؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لیکن جی آپ کا افنان صاحب کریں، کنٹینیو کریں۔
جی میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر بات کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور 15 سال کی مسلسل سندھ کے اندر حکومت رہی ہے تو اچھا ہو گیا کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں بجائے اس کے کہ تلخیاں بڑھائی جائیں، کیونکہ ہم بالکل نہیں چاہتے جو ہے کہ تلخی بڑھے. پہلے پاکستان کے اندر پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، اب پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے جس نے پاکستان کی سیاست کے اندر انتہائی گند ڈال دیا تھا، تو اب ہم مزید نہیں چاہتے کہ ہم اسی راستے کے اوپر آگے چلیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں.